بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ گزر چکی، جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عشق و محبت کے اظہار کے لیے طرح طرح کے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ بہت دھوم دھام سے جشن میلاد کے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ گلیوں کو سجا کر، سڑکوں کو روشن کر کے، قمقموں اور روشنیوں سے اجالا کر کے 12 دنوں تک ہر رات جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات پر بیانات کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور جیسے ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ گزری کہ عشق و محبت کے دعوے دار سب غائب ہو جاتے ہیں اور ایک سناٹا ہر طرف چھا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو نہایت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ میلاد تو گزر چکی ہے، لیکن پیغام میلاد باقی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، وہ مقصد ہمیں سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مہینہ بلکہ چند دن تذکرہ کر لینے اور ان کی یاد منا لینے کے لیے تشریف نہیں لائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف چند دنوں تک ان کا ذکر خیر کر دینے سے ہم ان کی محبت کا حق ادا کر دینے والے شمار کیے جائیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات انسانیت کو زندگی کے ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ آمد رسول کا جشن منانے والے مسلمان اپنے محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم کو، ان کی فکر اور کڑھن کو بھول گئے اور صرف اظہار عقیدت کے غیر اسلامی طریقوں کو کامل ایمانداری اور 100% مسلمانی سمجھ بیٹھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے دکھ درد کو لے کر دنیا میں آیا اور اپنے جانے سے پہلے ایک مثالی زندگی کا نمونہ چھوڑ گیا، تاکہ صبح قیامت تک آنے والے انسان اسی راستے پر چل کر ابدی کامیابیوں سے ہمکنار ہو۔ یقیناً نہایت قابل افسوس ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو محدود کر دیا، اور دوسرے لوگ جس طرح اپنے پیشوا اور رہنما کا دن منا کر بھول جاتے ہیں، وہی روش مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور تعلیمات و ہدایات لے کر آئے ہیں، ان پر خود بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیائے انسانیت تک ان کو پہنچانے کی کوشش و فکر کرنے والے بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہایت جامعہ اور کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو اور شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نہ ہو۔ ہر موقع اور ہر مرحلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مستقل تعلیمات سے نوازا ہے۔ ساری انسانیت کی بھلائی اور خیر کی تعلیمات لے کر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ساری انسانیت کے لیے رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد احسانات دنیای انسانیت پر ہیں، جو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا، جس نے ہر گھڑن مرحلے پر انسانوں کا ساتھ دیا اور مشکلات سے نکلنے کا نسخہ عطا کیا، جس نے عورتوں کو عزت دی، یتیموں پر دست پر شفقت پھیرا، بیواؤں کو سہارا دیا، غلاموں کو آزادی دلائے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، ظالموں کا ظلم سے روکا، دشمنوں کو معاف کیا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیے، تجارت و معیشت کے اصول دیے، خانگی اور خارجی زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے، اچھے اور برے کی تمیز کروائی، نفع و نقصان سے آگاہ کیا، امن و انصاف کی تعلیمات دیے، ناحق قتل و خون ریزی سے منع کیا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکا، خلوص و محبت کا سبق سکھایا۔ دنیا والوں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے انداز میں پیش کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو عملی طور پر اختیار کر کے
اس کی دلیل پیش کرنا چاہیے اور سیرت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھرانوں کو سنت کے سانچے میں ڈالے، اپنے اولاد کو دینی تربیت سے آراستہ کریں، ان کے دل میں محبت رسول اور اتباع سنت کے جذبات کو فروغ دیں۔ نوجوان اپنے حلیہ اور لباس و وضاحت کے ذریعے اور اپنے اداؤں سے سیرت رسول کو زندہ کرے۔ خواتین میں دینی شعور بیدار کیا جائے، اخلاق و حیا کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مغربی تہذیب کی نخالی سے ان کو بچایا جائے۔ گھر کے ماحول کو اسوہ نبی کی روشنی میں سنوارا جائے اور اخلاق و کردار، رحم دلی و شفقت، خیر خواہی اور ہر ایک کی ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ گہری بصیرت اور حکمت سے آراستہ ہو کر اصلاح اور انقلاب کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعدوں میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔